بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سارا قرآن کریم نازل نہ ہوتا، صرف سورہ العصر نازل ہو جاتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی ہو جاتی۔ حضرت عبید اللہ بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں سے 2 صحابی تھے، وہ جب بھی آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو سورہ العصر سناتے تھے، اور دنیا اور آخرت کی عظیم کامیابی اور منافع حاصل کرنے کا یہ جو قرآنی نسخہ ہے، قرآنی نسخہ یہ 4 اجزاء پر مشتمل ہے، 4 اجزاء کا مرکب ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 تواصی بالحق، حق بات کی تلقین کرنا، نمبر 4 تواصی بالصبر، صبر کی تلقین کرنا۔ یہ 4 چیزیں کامیابی کے لیے ہیں۔ ابتدا میں رب تعالی نے قسم کھائی، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس مختصر سورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ 4 بنیادی اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول ایمان ہے۔ اب ایمان میں ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ، یہ جو ایمان مفصل میں ہمیں 7 چیزیں بتلائی گئی ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 کے 7 باتیں ایمان میں داخل ہیں، ان سب پر ایمان لانا ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک بات پر بھی ایمان نہیں ہے تو انسان مومن نہیں ہے، لیکن ایمان لانے میں یہ ساری باتیں شامل ہیں۔
تو جو شخص ایمان لائے گا قرآن کی روح سے، وہ خسارے سے بچ جائے گا، نقصان سے بچ جائے گا۔ اور پھر صرف نقصان سے بچنے کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے صرف ایمان ہی کافی نہیں، دوسری چیز بتلا دی، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نیک اعمال میں پھر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ نماز بھی نیک عمل ہے، زکوٰۃ دینا بھی نیک عمل ہے، رمضان کے روزے رکھنا بھی نیک عمل ہے، حج بیت اللہ کا حج کرنا بھی نیک عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی نیک عمل ہے، اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرنا یہ بھی نیک عمل ہے، ذکر و اذکار کرنا یہ بھی نیک عمل ہے، مخلوق کے خدا کی خدمت کرنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ بعض لوگ الحمدللہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا میری وجہ سے کوئی ناراض تو نہیں، میری وجہ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوتی، میں کسی کی اذیت، تکلیف اور دکھ درد کا ذریعہ تو نہیں بن رہا ہوں۔ یہ بھی نیک اعمال ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کسی کی اذیت، پریشانی، دکھ، غم کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے مسلمان کو۔ مسلمانوں کو ہمیشہ خوشیاں بانٹنی چاہیے، محبتیں پھیلانی چاہیے، نفرتوں کو مٹانا چاہیے۔ ہمارے نبی نفرتوں کو مٹانے آئے تھے، محبتوں کو بڑھانے آئے تھے۔ تو صرف ایمان جو ہے وہ کافی نہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اچھا اللہ معاف کرے، بعض لوگوں کے ذہن غلط بات پر اتنے پکے ہو جاتے ہیں نا۔ کل ایک آدمی کو میں نے دیکھا، سفید ریش آدمی ہے، وہ پتہ نہیں بھیک مانگ رہا تھا، کسی کے لیے چندہ مانگ رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے، سخاوت اللہ کو بڑی پسند۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ خود کریم ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ بزرگ فرما رہے تھے بس جڑا بندہ سخی ہوئے نا، جتنا گناہگار ہو جنتا چلے سی۔ آج سخاوت کا تصور ذہن میں یہ قائم کیا گیا، بس اللہ کے نام پہ سخاوت کرتے جاؤ، باقی جتنے مرضی گناہ کرتے جاؤ بخشے جاؤ۔ اب اگر ایک آدمی بہت بڑا سخی ہے، اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے، بدعت میں مبتلا ہے، کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ اللہ اس کی سخاوت کو نہیں دیکھے گا، اللہ اس کے عقیدے کو دیکھے گا۔ ایک آدمی بڑا سخی ہے لیکن نماز ایک نہیں پڑھتا، اس کی سخاوت اس کو کام نہیں دے گی، وہ خدا کا سب سے بڑا حکم توڑ رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کامیابی کا پہلا اصول ہے ایمان لانا، دوسرا اصول ہے نیک اعمال کرنا۔ ایک آدمی ایمان لے آئے، مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ عقیدہ نظریہ بنا کے بیٹھ کے چلو جی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں تو مسلمان ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے جہاں ایمان کی بات کی
وہاں اعمال صالحہ کی بھی بات کی ہے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ کافر لوگ بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بالخصوص حقوق العباد کے حوالے سے، عوام کی، لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں۔ کئی نیک کاموں میں غیر مسلم ہم سے آگے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا سارا کیتا کرتا سارا ضائع ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے 40 حج کیے تھے، بیت اللہ کی صفائی کیا کرتا تھا، حج کے موسم میں حاجیوں کو ستو پانی میں گول گول کے پلایا کرتا تھا۔ گرمی آ رہی ہے نہ ستو کا گلاس پینا کسی دن، نہ ستو کا شربت پینا، پتہ چل جائے گا کتنے کا گلاس ہے۔ وہ فری پلایا کرتا تھا، الحاج تھا، صرف حاجی صاحب نہیں تھا، الحاج صاحب تھا، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود وہ جہنمی تھا، جہنمی ہے، جہنمی رہے گا۔ کیوں؟ ایمان نہیں تھا۔ ایمان کے بغیر اعمال قابل قبول نہیں، نیک اعمال کے بغیر ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ دو اصول، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا۔ تیسرا، دوسرے لوگوں کو حق بات کی تلقین کرنا، دین کی تلقین کرنا، دین کی دعوت دینا، صحیح عقیدے کی طرف بلانا، صحیح اعمال کی طرف بلانا، امر بالمعروف کرنا۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ یہ خود بھی نیک عمل کرتی ہے، دوسروں کو بھی تلقین کرتی ہے۔ اور چوتھا جو اصول ہے کامیابی کا، وہ ہے صبر کی تلقین کرنا۔ صبر کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جس آدمی کے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہو جائے، گناہ کرنے کا اس کو موقع بھی مل جائے، اور وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اسی کا نام تو صبر ہے۔ یہی تو صبر ہے کہ اس نے گناہ کرنے سے صبر کر لیا، اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب بھی دین کی بات کی جائے گی، حق اور سچ کی بات کی جائے گی، پھر تکلیفیں آئیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال زندگی گزاری، لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ کی صداقت اور سچائی کے چرچے کیا کرتے تھے، لیکن جب صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر میرے محبوب نے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا، پھر سب سے پہلا جو پتھر لگا وہ اپنے گھر ہی سے لگا۔ سگے چچا نے زمین سے پتھر اٹھا کے چہرے پہ مارا اور بد دعا دیتے ہوئے کہا، تو نے اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا ہے کہ سارے خداؤں کی نفی کر کے ایک خدا کی اثبات کرتا ہے، تو ہمیں رب کی توحید بتلاتا ہے، یہ جو ہمارے معبودان باطلہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن کلمے کی شروع میں لا کی تلوار ہے، لا کی تلوار سب کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، کوئی نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا اور دستگیر نہیں، کوئی غائبانہ حاجات میں پکاروں کو سننے والا نہیں، کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی پانی کی نازک طبیعت پر کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، الا اللہ، مگر کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ ہی۔ تو حضور نے جب یہ لا کی ضرب لگائی، لا الہ کی، تو پھر حضور پر تکلیفیں آئیں، پتھر لگے، راستے میں کانٹے بھی چھائے گئے، پھر کل تک جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آج وہ آپ کو نعوذ باللہ کاذب کہتے ہیں، مجنون، پاگل، دیوانہ کہتے ہیں۔ جب بھی حق بات کرو گے، اللہ کی توحید کی بات کرو گے، دین کی بات کرو گے، پھر لوگوں کے تانے سہنے پڑیں گے، پھر تکلیفیں آئیں گی، پروپیگنڈے سننے پڑیں گے، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ساری باتوں کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ سورہ العصر میں 4 باتیں فرمایا، سارے کے سارے لوگ خسارے میں، نقصان میں ہیں، مگر وہ لوگ جن کے اندر 4 باتیں ہیں وہ نقصان میں، خسارے میں نہیں۔ پہلی بات ایمان لانا، دوسری بات نیک اعمال کرنا،
تیسری بات لوگوں کو حق سچ دین کی دعوت دینا، اور چوتھی بات لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا۔ جس آدمی کی زندگی میں یہ چار اصول آ گئے، فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ چار باتیں نصیب فرمائے، اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔